الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وبعد۔ یہ 7ویں حدیث ہے 40 نوویہ میں سے، اور وہ حدیث ہے الدین نصیحہ۔ عن ابی رقیہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ قلنا لمن قال اللہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ ابو رقیہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، اور ان کی احادیث ہیں، چند احادیث ہیں تقریباً، کچھ علماء کہتے ہیں یا ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی 14 حدیثیں یا اس سے کم یا قریب ہے، یعنی بہت کم اللہ کے رسول سے انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ تقریباً 9 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی متاخر مسلمان ہوئے تھے، 9 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کی وفات 40 ہجری میں ہوئی، 40 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی کنیت ابو رقیہ ہے، یعنی ان کی بیٹی کا نام تھا رقیہ، اور اسی سے ان کی کنیت پڑی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین بلائی کا نام ہے۔ نصیحہ کا معنی ہوتا ہے یعنی نصح شیء، کسی چیز کو خالص بنانا۔ کہا جاتا ہے نصحت العسل، میں نے شہد کو صاف کر دیا، اس کے اندر کوئی بھی کچرا باقی نہیں ہے۔ تو نصیحہ کا معنی خیرخواہی اور بلائی، اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی نقص نہ ہو، کوئی بدخیالی نہ ہو اور بدنیتی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدین نصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے اور بلائی کا نام ہے۔ قلنا لمن، تو صحابہ نے پوچھا کس کے لیے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، قال اللہ ولکتابہ، اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے، یعنی قرآن کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یعنی دین سراپا رحمت ہے، سراپا خیرخواہی ہے، سراپا اس میں بلائی ہی بلائی ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے یہ خیرخواہی اور یہ بلائی بیان کی کن لوگوں کے لیے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے۔ تو اسلام اور دین اللہ رب العالمین کے لیے خیرخواہی کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے بلائی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے ناموں پر اس کا ایمان ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہو، اللہ رب العالمین نے جو رسول بھیجے ہیں ان کو سچا مانتا ہو، اللہ کے دین کو اور اسلام کو سچا مانتا ہو، تو اللہ پر یا اللہ کے لیے بلائی اور خیرخواہی، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے ناموں پر ایمان ہو، اور خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا ہو، عبادت صرف اللہ کی کرتا ہو۔ اسی طرح اللہ کے جو نام ہے اس پر اس کا ایمان ہو اور اسی پر اس کا اعتماد اور یقین ہو، اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت پر کہ اللہ ہر چیز میں اکیلا ہے، اس پر اس کا یقین ہو، اور اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں اس پر اس کا یقین ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے خیرخواہی ہے۔ اللہ کی کتاب سے خیرخواہی، قرآن سے، قرآن کو سچا مانتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو، قرآن کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، یہ سب قرآن کی خیرخواہی ہے۔ قرآن سے بلائی یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کریم کو، اس کو یاد کریں، لوگوں کے درمیان پھیلائیں، لوگوں کو اس کی حقانیت کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ قرآن سے خیرخواہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر جو احکام ہیں اس پر عمل کریں، قرآن کے اندر جو حرام چیزیں ہیں، اللہ نے جو حرام کی ہیں اس سے بچ جائیں۔ تو یہ قرآن سے خیرخواہی ہے، اللہ کی کتاب سے خیرخواہی ہے۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے خیرخواہی،
اور اس کے رسول سے بلائی کیا ہے۔ اور یہاں پر کتاب کا پہلے ذکر ہے، بعد میں رسول کا ذکر ہے، کیونکہ رسول کی زندگی کیا ہے، وفات پا جائیں گے اور اس کے بعد کتاب باقی رہے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے کتاب رسول پر بھی اتاری اور اس کے بعد رسول ہے، تو بہرحال یہاں پر کتاب کا پہلے ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سے خیر خواہی اور بھلائی، آپ رسول پر ایمان لے آئیں، رسول کو سچا رسول سمجھیں، اس نے جو کچھ بتایا وہ حق اور سچ ہے، اس پر عمل کریں، اگر اس میں وجوب کا حکم ہے اور جس چیز سے رسول نے منع کیا اس سے بچ جائیں، اس سے دور رہیں، رسول کو دین کو پھیلائیں، رسول سے محبت کریں، تو رسول سے خیرخواہی اور بھلائی کا نام ہے کہ تمام طریقوں سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اس کے دین کو پھیلائے اور اس کی شریعت پر قائم و دائم رہے، اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی سے بچے اور دعوت و تبلیغ جس طرح اللہ کے رسول کرتے ہیں ویسے ہی کرے، یعنی فی الجملہ انسان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول کی اقتداء و پیروی کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چوتھی چیز ہے کہ دین خیرخواہی اور بھلائی کا نام ہے مسلمانوں کے اماموں کے لیے۔ مسلمانوں کے امام دو طرح سے ہیں یا دو طرح کے ہیں، ایک عمرا بادشاہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، جس کو مسلمان خلیفہ بناتے ہیں، اس کی خیرخواہی اور اس کے لیے بھلائی، اور دوسری قسم ہے وہ علماء، وہ بھی مسلمانوں کے امام ہیں، ائمہ امام کی جمع یعنی امام قدوہ پیش امام، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا۔ تو وہ دو طرح کے ہیں امت کے اندر، ایک بادشاہ عمرا جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ آدمی ان کی اطاعت کرے جب تک وہ برائی کا حکم نہ دیں، اور اسی طرح ان سے محبت کرے اور ان کے عیوب کو چھپائے اور ان کی جو بلائیاں وہ لوگوں کے درمیان پھیلائے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز کو مؤخر کریں گے تو آپ نماز اپنے وقت پڑھ لینا، تو صحابہ نے کہا کیا ہم ان پر نکلیں نہ اور ان پر خروج نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، حتی تروا کفرا بواحا، یہاں تک کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ جو یہ برا کام کر رہے ہیں وہ خلم خلا کفر ہے، یعنی اگر وہ اسلام سے خارج ہو جائے، مرتد ہو جائے، تب ہی خروج کرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ حکم لگانا کہ وہ خلم کھلا کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ عام آدمیوں کا نہیں ہے، بلکہ جب علماء بتائیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے خلم کھلا کفر ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے کہ یہ کفر ہے اور اسلام سے وہ خارج ہو گیا، تب بھی اگر ہمارے پاس طاقت ہو تب بھی خروج کر سکتے ہیں، تب بھی ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور وہ اگر یقین ہو گیا کوئی اسلام سے خارج ہو گیا لیکن اس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور پاور ہے، تب بھی اگر ہم خروج کریں گے، اس کے خلاف بغاوت کریں گے جب ہمارے پاس طاقت ہو اور ہمیں یقین ہو کہ ہم اس کو ہٹا دیں گے تب، ورنہ اگر ہمارے پاس طاقت نہ ہو اور ہم بے بس ہوں، ہمارے پاس ہتھیار نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو ہمیں اس صورت میں نکلنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ حاکم کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر ہم اس کے خلاف نکلے اور اس کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، اور ہم صرف زبان سے ہیں، تو کل ہماری عزتیں جائیں گی، جان مال جائے گا اور فساد کا ہی رہ جائے گا اور خون برپا ہوگا جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے بغاوت کرنا جائز ہی نہیں، حاکم کے خلاف اگر جائز ہے تو جب صریح اور واضح کفر ہو، اور اس صورت میں بھی شرط ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو اور ایسی طاقت کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ اپنی طاقت سے اس ظالم بادشاہ کو یا کافر بادشاہ کو ہٹا دیں گے تب۔ اور یہ چیزیں بھی بغیر علماء کی رہنمائی کے حاصل نہیں کی جاتی، اور وہ علماء جو معتبر ہوں اور جو صحیح عقیدے پر ہوں
اور اسی طرح کتاب و سنت کے حامل ہوں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو عالم کہے اور وہ کہے کسی بادشاہ کے بارے میں یا خلیفہ کے بارے میں کہ اس نے کفر کیا اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ اور جیسے بتایا کہ اگر معلوم بھی ہو جائے کہ یہ صریح کافر ہے اور اسلام سے خارج ہو گیا، علماء کہہ رہے ہیں تب بھی خروج اس کے خلاف جائز، اور کب؟ جب کہ ہمارے پاس طاقت ہو اور ہم اس کو ہٹا سکتے تب، ورنہ ویسے ہی ہم نے مظاہرے کیے، ریلی نکالی اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ الٹی ہمارا جانیں گئی اور ہمارا مال گیا اور عزتیں گئی، تو اس میں نقصان اور فساد ہی فساد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ظالم بادشاہ ہوں ان کے ظلم پر صبر کرنے کو کہا ہے، کیونکہ اس کے برخلاف جو نقصان ہوگا وہ بہت ہی عظیم و شان ہوگا۔ تو بہرحال مسلمان خلیفے کی بلائی اور خیرخواہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس سے کوئی منکر کام ہو رہا ہے تو اگر ہماری اتنی پہنچ ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں یا اس تک پہنچ سکتے ہوں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں اور وہاں بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو ان کو سمجھائیں اکیلے میں اور نصیحت کریں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس سے نقصان ہوگا، حرام چیز ہے۔ اور اگر خود نہ پہنچ سکتے ہوں تو دوسرے وسیلے کے ذریعے جو اس کے قریب ہے اس کے ذریعے پہنچائیں، خط کے ذریعے پہنچائیں، یعنی کوئی بھی وسیلہ اس کے ذریعے وہاں تک پہنچائیں کہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو بادشاہ کو نصیحت کرتا ہو وہ لوگوں کو پتا کہ میں نے ویسے ایسے کہا، جیسے کہ اسامہ بن زید سے کہا گیا کہ آپ بادشاہ کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اور بادشاہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، تو کہا کہ میں کہتا ہوں جو ان کو لگتا ہے وہ، لیکن کیا جو بھی میں بادشاہ کو بتا تم کو بتاؤں کہ میں نے یہ کہا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ بات پھیلی کہ اس فلاں آدمی نے فلاں بادشاہ سے کہا، اس نے اس کی بات مان لی، تو گویا کہ بادشاہ کی قدر لوگوں کے سامنے گر جائے گی کہ بادشاہ نے ایک معمولی انسان کی بات مان لی، اور اس سے اس کا وقار کم ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں مانی تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو بادشاہ کتنا نافرمان ہے کہ صحیح باتوں کو نہیں مانتا، تو اس سے اور معاملات بگڑیں گے۔ بہرحال بادشاہ کی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے اکیلے میں، ایسا ذریعہ ہو جو وہاں تک پہنچ سکے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو کوئی بادشاہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو یا برائی کا ارتکاب کر رہا ہو تو اس صورت میں اس برائی پر ہم راضی نہیں، وہ برائی حرام ہے، لیکن ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا سکیں اس کے ذریعے، تو پوچھا جو جائے گا وہ بادشاہ پوچھا جائے گا، ہم نہیں پوچھے جائیں گے۔ دوسری چیز ہو سکتا ہے وہ برا کام اس کے ملک میں ہو رہا ہو لیکن وہ مجبور ہو، اس کی طاقت نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو ملک ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک پر زبردستی کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو وہ مجبور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے اور اس کام کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کام سے راضی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو اس کو کرنا ہی پڑتا ہے اس کو حرام سمجھتے ہوئے۔ تو کسی حرام چیز کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر صریح ہے، لیکن کوئی حرام چیز ہم مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ بیڑی حرام ہے لیکن پھر بھی پی رہے ہیں لوگ، تو اس وقت میں یہ گناہ ہے، صرف حرام کام کیا۔ لیکن اگر یہ کہے کہ شراب حلال ہے، اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو معلوم ہے اور سب کو معلوم کہ شراب حرام ہے، اس کے باوجود بھی اصرار کر رہا ہے، بتانے کے باوجود بھی، تب وہ کافر ہو جائے گا۔ حرام چیز کو حلال کر دینا یہ کفر ہے۔ دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کے امام ہیں وہ علماء، اور علماء سے مراد علماء جو اللہ رب العالمین کے کتاب قرآن کریم اور اسی طرح سنت رسول کے حامل ہوں، جو حقیقی عالم ہوں۔ ان کی خیرخواہی کیا ہے؟ ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اگر ان سے کچھ غلط چیز ہو جائے تو ان کو اکیلے بھی سمجھایا جائے یا ان کو خط میں لکھ کر کے سمجھا جائے، یعنی اس کی بدنامی نہ کی جائے، اس کے عیوب کو نہ پھیلایا جائے۔ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم ہوئی ہے اس کے بارے میں تو ہم اس سے پوچھیں ڈائریکٹ، اور اس کو بات کو پھیلا نہیں کہ فلاں عالم سے یہ غلطی ہو گئی، ایسا ہے ایسا ایسا ہے، ہم نے تحقیق نہیں کی ہے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے ایسا ہی ہے، لیکن ایک عالم کے لیے مزید اس کا حق بنتا ہے۔ اگر ہمیں ایسا لگے کہ اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہے
تب ہم ویسے ہی نہ پھیلا کہ اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہے اور اس کو کچھ آتا نہیں ہے. جائیں اس سے پوچھیں کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے, ادب و احترام کے ساتھ پوچھیں تو اس میں کون سی دلیلیں ہیں, اور میرے پاس اس مسئلے اس طرح کی دلیلیں ہیں. تو اگر وہ اپنی بات کو آپ کو صحیح طرح سمجھا دے تو اچھی چیز ہے, ورنہ آپ دوسرے عالم سے اس کی رہنمائی حاصل کریں. تو امام چاہے وہ بادشاہ ہوں, مسلمانوں کے خلیفہ ہوں, ان کی عزت احترام ضروری ہے, اور اسی طرح جو مسلمانوں کے امام ہیں, جو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی عزت اور احترام ضروری ہے. ان کی عزتوں کی حفاظت اور ان کے بارے میں زبان روئی صحیح نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں, یا جیسے بڑا عالم ہوتا ہے جیسے شیخ ابن عثیمین, ابن باز, شیخ البانی, تو ان کے پیچھے بڑی امت تھی. اگر آپ ان لوگوں کی نظر سے گرا دیں گے تو آپ نے ان کے علم کو اور ان کے دین کو گرا دیا, اور لوگ ان پر اعتماد نہیں کریں گے. تو اگر کوئی اختلافی چیز ہو تو اس کو اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے رکھیں اور پیش کریں. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ, اور دین خیرخواہی کا نام ہے تمام مسلمانوں کے لیے, جو بھی مسلمان ہیں, عام لوگ ہیں, ان کے لیے بھی خیرخواہی ہے کہ آپ ان کے لیے بھلائی چاہیں, ان سے محبت کریں, اور اگر ان سے کوئی غلط چیز ہو جائے تو اس سے روکیں. اگر وہ بیمار ہو تو اس کی مدد کریں, اگر وہ پریشانی میں ہو تو اس کی پریشانی کو دور کریں. اگر آپ سے ہو سکے, آپ کے پاس طاقت ہے, یا دوسروں کو بتائیں. اس کی پریشانی پر آپ راضی نہ ہوں, اور اس کی خوشی پر, جو جائز خوشی ہے, اس پر آپ خوش ہوں. تو یہ عام مسلمانوں سے خیرخواہی ہے کہ آدمی ان کی خوشی میں شریک ہو, اگر جائز خوشی ہے, اور ان کے دکھ میں اور تکلیف میں آدمی کو غم ہو, تکلیف ہو, اس کے برے ہونے پر آدمی خوش نہ ہو. اگر بیمار ہو جائے تو اس کے لیے شفا کی دعا کی جائے. تعاون کی اگر طاقت ہو تعاون کرے, جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا, من فرج عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ. جو آدمی کسی مسلمان کی کسی تکلیف کو دور کرے, قیامت میں اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا. اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آدمی اس کو محبت سے سمجھائے, پیار سے سمجھائے, اکیلے میں سمجھائے, نصیحت کرے, اور اس کے عیب کو چھپائے. اللہ یہ کہ فاحش ہو جائے اور اس کا نقصان عام ہو تو پھر لوگوں کو اس کے شر سے ڈرائے. ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا. لیکن ایک آدمی سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں رہا ہے, نصیحت کرنے کے باوجود سمجھ نہیں رہا ہے, اور اس کے شر کا نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے, تو اس صورت میں ہم بتائیں کہ یہ آدمی, اس کے شر سے بچنا, یہ آدمی کو دھوکہ دے سکتا ہے, یہ ایسا آدمی ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں, تو اس صورت میں جائز ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان ہر مسلمان کی خیرخواہی کرے, اور اس کو اگر کسی کام کا ارتکاب ہو گیا برے کام کا تو اس کو سمجھائے, نصیحت کرے, اور پھر بھی نہ مان رہا ہو تو لوگوں کو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرے. تو یہاں پر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین خیرخواہی کا نام ہے, بھلائی کا نام ہے, گویا کہ اس جملے کے اندر تمام وہ چیزیں آ گئیں جس کے اندر بھلائی پائی جاتی ہے, جس کے اندر خیرخواہی پائی جاتی ہے. یعنی گویا کہ دین سراپا خیرخواہی اور بھلائی ہی ہے. تو یہ بھی ایک عظیم حدیث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں خیرخواہی والا بنائے اور لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی والا بنائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہو اس حدیث کے متعلق تو پوچھیں انشاءاللہ.